برآواز ہونے کی کوشش کیجیے. کوئی آواز دے رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا لحاظ کرو. اے ایمان لانے والوں اللہ کی تعظیم کرو. اے ایمان لانے والوں اللہ کی تکریم کرو. اے ایمان لانے والوں اللہ کی قدردانی کرو. اے ایمان لانے والوں اللہ کی قدر شناسی کرو. اے ایمان لانے والوں اللہ کا خوف کرو. اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کے نزدیک پہنچنے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو. دیکھیے قرآن مجید ہی میں دونوں باتیں موجود ہیں. ایک طرف سے اس کا اعلان ہے اپنے بندوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس سے، اس کی شہرگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. جب قریب ہیں تو یہ حکم کس لیے ہے کہ اس سے قربت کے لیے ذریعہ تلاش کرو. اب یہ غور طلب مقام ہے یا نہیں؟ توجہ طلب ہے یا نہیں؟ اس امر میں فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب آپ نے فرما دیا کہ ہم شہرگے گردن سے قریب ہیں تو پھر قریب ہیں. کون سی دوری ہے جسے طے کرنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے؟ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم قریب ہیں، اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم ہم سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ اختیار کرو. یہاں پر اس قرب و بعد کی اضافیت سمجھ میں آتی ہے. وہ ہم سے قریب ہے مگر ہم اس سے دور ہیں. وہ تو قریب ہے، وہ قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے. کیوں وہ ہم سے قریب ہے؟ کیسے وہ ہم سے قریب ہے؟ بڑی دقیق بحث ہے. کیوں قریب ہے؟ کیسے قریب ہے؟ یاد رکھیے ایک اصول جو نامتناہی ہوتا ہے، جو لامحدود ہوتا ہے، وہ ہر محدود سے قریب ہوتا ہے، مگر جو محدود ہوتا ہے پھر وہ محدود ہوتا ہے. وہ اس لحاظ سے بھی ہم سے قریب ہے کہ وہ خالق ہے، وہ اس لحاظ سے بھی ہم سے قریب ہے کہ وہ لامتناہی ہے. ہمیں ذریعے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم محدود ہیں. ہم محدود ہیں. اس کی ذات نامتناہی، اس کی ہر صفت نامتناہی، اس کا علم لامتناہی، اس کی قدرت لامتناہی، اس کا جود لامتناہی، اس کی فیاضی لامتناہی، اس کا ارادہ قوی اور قوت میں لامتناہی. ہر شے اس کی، ہر صفت اس کی لامتناہی. ذات بھی لامتناہی، اوصاف بھی لامتناہی. مگر ہماری ذات کتنی محدود ہے، ہمارا علم کتنا محدود ہے، ہماری صلاحیتیں کتنی محدود ہیں، ہماری استعداد کتنی محدود ہے، ہماری قوت کتنی محدود ہے.
ہمارا ارادہ کتنا کمزور ہے، ہمارا اختیار کتنا مضبوط، کتنا کمزور اور نادیدہ ہے، تو ہمیں تو اس سے قربت کے لیے ذریعے کی ضرورت ہوگی۔ اور اسی لیے اس نے ہم پر چھوڑ بھی نہیں دیا۔ یہ بیچارے مخلوق، یہ کمزور، ان کا علم ناقص، ان کی قدرت ناقص، ان کی بصیرت ناقص، ان کی بصارت ناقص، ان کی ذات بھی کمزور، صفات بھی کمزور، اگر ان پر چھوڑ دیں تو یہ کیا ذریعہ تلاش کریں گے؟ اس لیے کہا بھی کہ تم مجھ سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو، اور پھر خود ہی ذریعے بنا بھی دیے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر یہ انسان خود ذریعے تلاش کرے، بنائے، تو انسان ہے۔ انسان ہے، کبھی کسی درخت کو ذریعہ بنا لے گا، کبھی کسی پتھر کو انسان ذریعہ بنا لے گا، کبھی کسی جانور کو ذریعہ بنا لے گا، کوئی کسی گائے کو ذریعہ بنا لے گا، کوئی کسی گائے کے بچڑے کو ذریعہ بنا لے گا۔ کوئی گائے کو ذریعہ بنا لے گا، کوئی گوشالے کو ذریعہ بنا لے گا، کوئی پہاڑ تراش کے بت بنا لے گا۔ جیسی ذہنیتیں ہوں گی، جتنی محدود ذہانتیں ہوں گی، جتنا ویژن ہوگا، اسی حساب سے ذریعہ بنائے گا، جو ذریعہ نہ اس کے کام آ سکے گا، نہ کہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن وہ جسے ذریعہ بنائے گا، اس میں صفت صرف یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس تک پہنچا دے گا، بلکہ یعنی صاف ستھرا راستہ مل جائے اور پہنچا دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ راستے میں جتنے بت ہوں گے وہ توڑے گا بھی۔ کے بت ہیں اور جیسے جیسے بت ہوں، صرف اس کے بازوؤں میں قوت نہیں ہوگی کہ پتھروں کے بت توڑے، وہ ایسا باب علم ہوگا جو ذہنوں کے بت بھی توڑے۔ بنائے گا نا بھئی، ہم اگر ذریعہ بنائیں گے تو اپنا جیسا بنا لیں گے، بلکہ اپنے سے بھی کمتر۔ مخلوق ہمیشہ خالق سے کمتر ہوتی ہے، مخلوق خالق سے کمتر ہوتی ہے، یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ مخلوق خالق سے کمتر ہوتا ہے، یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ تخلیق اپنے خالق سے کمتر ہوتی ہے۔ اب اس پر ذرا سا ادبی حوالہ دے دوں، آگے بڑھ جاؤں۔ اسی لاہور کو بہت شرف حاصل ہے۔ یہ لاہور ایک دبستان ادب بھی ہے، یہ لاہور ایک دبستان عذابی ہے، یہ لاہور ایک دبستان ولایت بھی ہے۔ یہاں بہت سے علماء، ادباء، شعراء گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں۔ ایک
چند عظیم الشان تفسیریں لکھی گئی ہیں اس شہر میں. اور اب الگی حوالہ سے دیکھ آگے بڑھاؤں سے اس حوالے سے کہ تخلیق اپنے خالق سے ہمیشہ کمتر ہوتی ہے. ایک شاعر تھا، اس کا دیوان غزلیات بھی بہت ضخیم ہے، دیوان قصائد بھی بہت ضخیم ہے، فارسی کا شاعر تھا اور عظیم المرتبہ شاعر تھا. زبان پر قدرت، فن پر قدرت، ذہن میں بے پناہ خلاقیت، اور میرے لیے تو آپ کے لیے تو سب سے بڑی صفت اس میں کیا تھی؟ عشق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. با معرفت شاعر جس کا نام ہے عرفی شیرازی. عرفی شیرازی، عرفی شیرازی کا دیوان کوئی چور چرا کے لے گیا، چوری ہو گیا دیوان. عرفی کا دیوان چوری ہو گیا. جو اس کے حاصل تھے بہت خوش ہوئے، جو دوست تھے افسردہ ہوئے، آئے سب تعزیت پیش کرنے باقاعدہ کہ بھئی بہت افسوس ہوا تمہارا دیوان چوری ہو گیا. اس نے کہا لے جانے والا ایک دیوان لے گیا ہے، یہاں دیوان کی تقدیر کرنے والا ذہن موجود. یہ جو ذہن ہے یہ ایسے نہ جانے اور کتنے دیوان تخلیق کرتے ہیں. واضح ہوئی بات؟ جسے کہتے ہیں کہ نبوغ، جسے کہتے ہیں نابغہ، جسے کہتے ہیں عبقری، جسے کہتے ہیں جینیس، جسے کہتے ہیں لیجنڈ، وہ جو انسان ہوتا ہے جس میں اصالت ہوتی ہے. میں اردو میں کہتا ہوں اصالت، اصالت فکر، اصالت تخلیق، یہ صفتیں جس میں ہوں تو اس کے سامنے اس کی تخلیق اس سے کم تر ہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اصول اسٹیبلش ہو گیا. اچھا، تو آپ جو ذریعہ بنائیں گے وہ آپ سے کمزور ہی ہوگا. آپ جو ذریعہ بنائیں گے وہ آپ سے بھی کمزور ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں آپ مضبوط ہیں یا بدھ؟ آپ جو بدھ بناتے ہیں بدھ زیادہ قوی ہے یا آپ؟ یہ تو بالکل بیسکس ہیں نا. درخت کو آپ درخت کی پرستش کریں، درخت میں زیادہ قوت ہے یا آپ میں؟ ارے آپ جب چاہیں درخت کو کاٹ لیں اور آپ جہاں چاہیں درخت لگا دیں، شجرکاری کر دیں. تو درخت کو خدا بنایا، خدا بنانے والوں نے. درخت کمزور ہے، انسان اس سے زیادہ قوی اور افضل. بدھ کو بنایا خدا، بدھ کمزور ہے، بدھ بنانے والا جناب ابراہیم خلیل ابراہیم بدھ شکن کی دلیل قرآن میں موجود ہے نا. سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بدھ کے کندھے پہ رکھ دیا تیشا، اور جب پوچھنے آئے کہا ان سے پوچھ لو. تو خود انہوں نے اعتراف کیا کہ بھئی یہ تو بولتے نہیں. کہا جو نہ بولتا ہے یا نہ تمہارے کام آتا ہے، اسے تم نے ذریعہ بنایا ہے خدا سے بڑی. تو ہم جو بنائیں گے وہ ہم سے بھی کمزور ہوگا. اور اسی لیے یہ لطف ہے خدا کا. سمجھو کہ ہمارے علم کلام میں قاعدہ لطف کیوں ہے. یہ لطف ہے خدا کا کہ اس نے اپنی قربت کا شرف بخشنے کے لیے، اپنے قریب آنے کے لیے جو ذریعہ بنایا وہ ایسا نہیں بنایا تو ہم سے کمزور تھا یا ہمارے جیسا تھا. اس نے جو ذریعہ بنایا وہ ہم سے برتر ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے. بلکہ اس نے جو ذریعہ بنایا وہ تو ایسا ہے کہ جس میں خود وہ جھلکتا ہے. صلوات علی محمد. اس نے جو ذریعہ بنایا، ذریعہ وسیلہ، وسیلہ نہیں سمجھ میں آتا.
وسیلے کو متشابہ بنا دیا، قرآن کے ایک محکم لفظ کو متشابہ بنا دیا، ایک محکم معنی کو متشابہ بنا دیا۔ وہ فرما رہا ہے، نص صریح ہے، وَابْتَغُوا، اختیار کرو، اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ۔ آپ فرما رہے ہیں وسیلے کے معنی یہ اعمال ہیں، ہاں یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہے۔ ایک 10 کے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ایک خدمت سمجھ لیجیے یہیں پر۔ اصل نماز بہت عظیم ہے، اصل نماز، حقیقت نماز، جو نماز کی نوری و نورانی حقیقت ہے، جو نماز کی ماہیت ہے، جو نماز کا جوہر ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ مگر یہ جو نماز 2 رکعت ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز افضل ہے یا نماز پڑھنے والا؟ اگر نماز پڑھنے والے کو خطرہ ہو تو نماز توڑنا واجب ہے کہ نہیں؟ اگر نماز پڑھنے والے سے نماز افضل ہوتی تو کہا جاتا نماز پڑھنے والا مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز نہ ٹوٹے۔ نماز نہ ٹوٹے، نماز افضل ہے، نہیں، نماز اختلافی بنا دیا۔ یہ بدیہی مسئلہ ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ ہے، جسے سیاست زادوں نے، جسے عرب کی جاہلیت زادوں نے اختلافی بنا دیا۔ ورنہ مسئلہ بہت سارا، اس سے زیادہ آسان بدیہی 2 اور 2 4 کی طرح صاف کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس تک پہنچنا ہے تو کس کو ذریعہ بنائیں؟ اس سے بہتر کوئی جواب ہو سکتا ہے ذہن انسانی، اس کے علاوہ کوئی حسن انتخاب اور حسن اختیار پیش کر سکتا ہے کہ بھئی جس کو خود اس نے اپنے پیغام کے لیے ذریعہ بنایا ہو، اسی کا دامن تھام لیں اور اس تک پہنچنے کے لیے اس کو ذریعہ بنا لیں۔ اللہ نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے کسے ذریعہ بنایا؟ خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے۔ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اللہ کا ہے، کس کے دہن مبارک سے پہنچا، کس کے لہجے میں پہنچا؟ یا دہن سے وابستہ ہو جاؤ یا جہاں تک لہجہ سنائی دے۔ اور یہ لہجہ اس قدر بدیہی مسائل، صاف و شفاف، آئین فطرت پہ صاف، آئین عقل پہ صاف، مگر بساط سیاست پہ مقدر نظر آتے ہیں۔ بھئی یا فطرت کی مان لو یا عقل کی مان لو یا وحی کی مان لو، نہ فطرت کی مانتے ہیں، نہ عقل کی مانتے ہیں، نہ وحی کی مانتے ہیں۔ مانتے ہیں کیا؟ وہ قبیلے تیار نہیں تھے، قبیلوں نے نہیں چاہا کہ نبوت اور امامت ایک جگہ رہے، قبیلوں نے جو چاہا وہ آپ نے مان لیا، خدا نے جو چاہا وہ آپ نے نہیں مانا۔
کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، تھیوریٹیکل پرچہ بھی پریکٹیکل پرچہ بھی دونوں آسان ہے۔ جن کو اللہ نے معلم ملائکہ اور معلم بشر بنایا تھا، معلم کائنات بنایا تھا، فطرت انسانی کو توحید پر ڈھالا، اس کے بعد انسان کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجے گا۔ اب دنیا کیا ہے؟ پوری کی پوری دنیا ولادت سے وفات تک امتحان گاہ ہے، مگر اللہ نے شفقت ربانیہ، اللہ نے رحمت رحمانیہ، اللہ نے تربیت ربانیہ، پروردگار کا لطف، جن کو عرش الہی کے قریب بٹھا رکھا تھا، ملائکہ کے اور تمام مخلوقات کی تعلیم دینے کے لیے کہا بھئی ہم نے بشر کو زمین پہ بھیج دیا ہے، اب از راہ لطف تم بھی جاؤ، جاؤ۔ یہ انسان گیا، انسان کو ہم نے بھیج دیا زمین پر، مصطفیٰ تم بھی جاؤ، مرتضیٰ تم بھی جاؤ، اور جہاں جہاں انہیں کوئی مشکل ہو انہیں بتاؤ، کہو سلونی سلونی۔ یہ سلونی، یہ نعرہ عالم ملکوت میں نہیں، یہ خاص امتحان گاہ میں ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حاضر ہے ذہنوں پر؟ یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا فرشتہ، یہ اللہ کا بنایا ہوا ذریعہ، یہ وسیلہ جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، یہ خاص امتحان گاہ میں کہہ رہا ہے سلونی سلونی۔ کیا مشکل ہے؟ فکری مشکل ہے، توحید سمجھ میں نہیں آتی، مجھ سے پوچھو، وحی کے اسرار سمجھ میں نہیں آتے، مجھ سے پوچھو، ملائکہ کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، مجھ سے پوچھو، آخرت سمجھ میں نہیں آتی، مجھ سے پوچھو، نبوت سمجھ میں نہیں آتی، مجھ سے پوچھو، نبی سمجھ میں نہیں آتا، مجھ سے پوچھو، تھیوریٹیکل کوئی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھو، نماز سیکھنا ہو مجھ سے سیکھو، پڑھنا ہو مجھ سے سیکھو، روزہ رکھنا ہو مجھ سے سیکھو، جہاد کرنا ہو مجھ سے سیکھو، صلح کرنی ہو مجھ سے سیکھو، یتیم پروری کرنا ہو مجھ سے سیکھو، بیواؤں کی سرپرستی کرنا ہو مجھ سے پوچھو۔ یہ امتحان گاہ میں نظریہ بھی سمجھا رہا ہے، عمل بھی بتا رہا ہے۔ اور یہی وصیت تھی، عام سب کو معلوم ہے وصیت پیغمبر کیا تھی، متن وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی، انی تارک فیکم الثقلین، میں خاتم النبیین، میں امام المرسلین، میں سید الاولین والآخرین، میں رب العالمین کا فرستادہ اور رحمت للعالمین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں، ایک کتاب خدا اور ایک اپنی اہل بیت، اپنی عطرت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات نہ کریں۔ تو یہی حضور نے حضرت علی سے کہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے حضور کے جو آخری لمحات تھے اس میں حضور کے پاس کون تھا؟ تاریخ کو نہ دیکھیے، مجھ سے پوچھے کون تھا، میرے پاس بھی حوالے ہیں، میرے پاس بھی سورسز ہیں، کون تھا حضور کے پاس؟ حضور کا سر اقدس کس کے سینے پہ تھا؟ وہ علی تھے۔ حضور کے سینے پہ اس وقت کون تھا؟ حسن اور حسین۔ اور اس وقت کی وصیتوں کا سلسلہ جاری تھا، مولا علی سے وصیت، بی بی زہرا سے وصیت، امام حسن سے وصیت، امام حسین سے وصیت،
عجب نہیں کہ اسی وقت کہا ہو بیٹے حسین جب اہل دنیا کی طرف راغب ہو جائیں تم میرے دین کو بچا لینا. بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اسے کچھ دیر مجھے عرض کرنے دیجیے. علی نے دین بچایا اور کیسے بچایا, زہرا نے دین بچایا اور کیسے بچایا, حسن نے دین بچایا اور کیسے بچایا. کتنے واقعات ہیں جو مستحضر ہیں, آپ کے پیش نظر ہیں. حسین نے دین بچایا اور کیسے بچایا. اپنا سب کچھ لٹا دیا راہ خدا میں, سب کچھ لٹا دیا راہ خدا میں, مگر راہ خدا کو بچا لیا. ثابت کر دیا کہ ہم وسیلہ ہیں الی اللہ, ہم ہیں وسیلہ خدا تک پہنچنے کے لیے. ہم ہیں, خدا کو پہچاننا ہو تو ہمیں پہچاننا. وحی الہی کی حقیقت جاننی ہو تو دیکھو کہ نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کیسے ہو. نماز سیکھنی ہو تو دیکھو سید سجاد نماز کیسے پڑھ. رسول اللہ بھی عبادتیں کرتے تھے, امیر المومنین بھی عبادتیں کرتے تھے. کوئی اس کائنات میں رسول خدا اور امیر المومنین کے برابر عبادت نہیں کر سکتا, مگر انہیں عام طور پر تاریخ میں زین العابدین کا لقب نہیں دیا گیا. یہ لقب مخصوص ہے آقا حسین کے فرزند علی ابن الحسین کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح علی ابن الحسین نے نمازیں پڑھی ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار تاؤ, اوپر سے لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا ہے, مگر نماز کا سلسلہ متصل ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. مسلسل نمازیں ہو رہی ہیں, سایہ ملے یا نہ ملے, دھوپ کی شدت ہے, تپش ہے, مگر نمازیں ہو رہی ہیں. شام غریبہ کا سجدہ, یہ ایک سجدہ بھی کتنا عظیم سجدہ تھا. 11 محرم کی صبح کی نماز کیسی نماز رہی ہوگی. ارے 11 محرم کی ظہر کی نماز. ایک جملہ آج سے پہلے نہیں کہا ہے, آج عرض کر رہا ہوں. آقا حسین آپ نے روز عاشورہ نماز پڑھی, مگر آپ کے سامنے سعید اور زہیر تھے جو اپنے سینے پر تیر لے رہے تھے. 11 محرم کو سجاد نے نماز پڑھی, مگر نہ سعید ہے نہ زہیر ہے اس پر نیزہ لگانے پر. کی نماز. سید سجاد زنجیروں کو سنبھالے, ہتھکڑی بیڑی سنبھالے اور نیزوں کا زخم سہے اور کہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے 11 محرم سے لے کر اور پھر کوفے میں داخلے تک کیا قیامت گزر گئی سجاد پر. کوفے میں داخلے سے لے کر کوفے کے دربار میں کیا قیامتیں گزری سجاد پر. کوفے کے زندان میں کیا قیامتیں گزری سید سجاد پر. کوفے سے لے کر دمشق تک ایک ایک مرحلہ, ایک ایک قدم, کتنا کیسا عظیم امتحان تھا, کیسی قربانی تھی. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. ابھی خدا جزائے خیر دے اس شاعر کو, اور خدا جزائے خیر دے آپ کو. آپ نے کس انداز سے پڑھا تھا, میں تو اسی کو نثر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی سجاد کے سامنے زینب کی رضا.
قیامتیں گزر رہی تھیں. اور جب دمشق میں داخل ہوئے ہیں تو بازار شام کو سجایا گیا تھا. قد آدم آئینہ بندی کی گئی تھی. کس لیے؟ تاکہ جو نزدیک ہیں وہ رسول زادیوں کو برہنہ سر دیکھیں، لیکن جو دور ہیں وہ آئینوں میں نظارہ کریں. سجاد سہ رہے ہیں، ظلم پر ظلم سہ رہے ہیں. آگے بڑھائیں. آگے بڑھ کے ایک شخص نے گستاخی کی. کیا گستاخی ہے؟ سید سجاد کو پہچانتا نہیں ہے. یہ شخص پہچانتا نہیں ہے. آنے کے بعد اس نے کہا یہ تلواروں کے نشتر اپنی جگہ، تلواروں کے زخم اپنی جگہ، نیزوں کے زخم اپنی جگہ اور پتھروں کے زخم اپنی جگہ، لیکن جو یہ الفاظ، نازیبا الفاظ، نازیبا کلمات جو ان کے شایان شان نہ تھے، آگے کہتا ہے ذرا سننا، ذرا سننا. سن نہیں سکو گے مجھے معلوم. سننا. سید سجاد ہیں، باپ کو ٹکڑے ٹکڑے مقتل میں چھوڑ کے آئے ہیں، سیدانیوں کو بے ردا لے کے آئے ہیں. اب یہ شخص کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا، تمہیں اسیر کیا. سید سجاد نے سنا غور سے سنا. کہا اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اب اس کو متوجہ ہوا، ہاں قرآن پڑھا ہے، مگر آپ کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا قرآن سے کیا تعلق؟ کہا تو نے قرآن مجید میں آیت تطہیر پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اور سمجھا. کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے، مگر آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا تو نے آیت مودت پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہا ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے. خدا کے واسطے اب جلدی بتائیے اس آیت کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ امام نے انتہائی متانت سے سینے پہ ہاتھ رکھا. کہا وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں. اسیر ہو کے آیا ہے. امامہ زمین پہ رکھا، ایک پتھر اٹھایا، اپنے سر پہ مارا. مجھے معاف کر دینا فرزند رسول، مجھے معاف کر. بس دو ایک آخر. یہ وہ مناظر ہیں جس کی بنا پر سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو سے جواب ہوتا تھا